ایک بہت ہی خوبصورت جنگل تھا۔ اس جنگل کے سارے پکشی پرندے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ عقل مند تھے۔ سارے پکشی پرندے مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے، اور بارشوں کا موسم نزدیک تھا اور بارشوں کا موسم آنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بارش اور آندھی کے ساتھ جنگل میں بارش تیز طرح سے شروع ہو جاتی ہے۔ ارے باپ رے، یہ کتنی ہی تیز بارش ہے، اور اس دفعہ تو ہم نے اپنے گھر بھی پکے اور مضبوط نہیں بتائے۔ پتہ نہیں تو کیا بنے گا اس بارش میں اب۔ ایسے ہی مونی چڑیا کہتی ہے، اور بارش تیز تھی۔ ایسے ہی دیکھتے بارش کی وجہ سے تمام پکشیوں کے گھر زمین پر گرنے لگتے ہیں، اور بارش خوب ساری تیز تھی۔ ارے کالو، میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے ہائے کالو، میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے ہائے کالو۔ ارے رسیلی کبھی، میری بھی پونچھ ٹوٹ گئی، ہائے ہائے میری پونچھ۔ ایسے ہی کالو کوا اور رسیلی کوی کا بھی گھر زمین پر گر جاتا ہے اس تیز بارش کی وجہ سے، اور سارے پکشیوں کے گھر زمین پر گر رہے تھے۔ بارشوں کا موسم تیز تھا۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے سارے پکشیوں کے گھر زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی مونی چڑیا کا بھی گھر زمین پر گر جاتا ہے، کیونکہ مونی چڑیا نے اپنا گھر پکا اور مضبوط نہ بنایا تھا ان بارشوں کے دنوں میں۔ ارے باپ رے، اب تو میرا گھر زمین پر گر گیا، اور بارش کتنی ہی زیادہ تیز ہے، ہائے ہائے اب میں کیا کروں گی؟ اس بارش میں پوری رات بھیگنا پڑے گا۔ ارے ماما کوئی بات نہیں ہے، ہم اس بارش میں رہ لیں گے، کیونکہ بارش اتنی تیز ہے کہ ہم رہ تو نہیں سکتے پر ہم رہ لیں گے۔ پیارے دوستوں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولنا۔ ایسے ہی پھر مونی چڑیا اور اس کی بیٹی نن چڑیا وہاں سے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ بارش کافی تیز تھی۔ درخت کے اوپر ان کو وہ بارش برداشت نہ ہو رہی تھی، اور بارش کا بہاؤ اور بارش کی رفتار کافی زیادہ تیز تھی۔ اور پھر ایسے ہی مونی چڑیا اور اس کی بیٹی ایک پیڑ کے ٹہنی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جدھر بارش کم پڑ رہی تھی۔ ایسے ہی تیز سیاہ بادل آسمان پر ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماما چڑیا کا بھی گھر زمین پر گر جاتا ہے۔ ارے دیکھو نا میرے بیٹے، میرا بھی گھر زمین پر گر گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں اور کس سے مدد مانگیں؟ ایسے ہی ماما چڑیا کہتی ہے، اور ماما چڑیا کے پاس لولا کبوتر آتا ہے۔ ارے چڑیا، کیا ہوا؟ آپ کا بھی گھر زمین پر گر گیا؟ ارے ہاں لولا کبوتر بھائی، ہمارا بھی گھر گر گیا۔ ارے لاڈو، تم فکر نہ کرو، چلتے ہیں ہم کوے کے پاس، اور کوا ہماری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ ہر بارشوں میں ہم نے اس کی مدد کی۔ ایسے ہی لولا کبوتر مما چڑیا اور مما چڑیا کا چھوٹا بیٹا کالو کے پاس جاتے ہیں، اور آگے کالو کوے کا بھی گھر زمین پر پڑا ہوا تھا، اور جنگل میں پہاڑ کا پانی بھی بھرا پڑا تھا۔ اسی طرح پھر مما چڑیا کہتی ہے، ارے آپ کا بھی گھر زمین پر گر گیا، ہم نے تو یہ سوچا کہ آپ کا گھر تو بالکل مضبوط ہوگا، اس لیے ہم آپ کی طرف آئے۔ ارے کوے بھائی، آپ کا بھی گھر زمین پر گر گیا ہے؟ ارے ہاں لولا کبوتر، ہمارا گھر بھی زمین پر گر گیا ہے، بارش اتنی تیز اور طوفانی تھی کہ ہمارا گھر بھی اس بارش سے زمین پر گر گیا، اور پہاڑ کا پانی ہمارے گھونسلے تک آ گیا۔ ارے کوے بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہاڑ کا پانی بہت ہی زیادہ ہے،
ارے ارے لاڈو، ہمیں کہیں جانا پڑے گا، اس پہاڑ کے پانی کو ختم ہوتے ہوتے کچھ دن لگ جائیں گے۔ پھر ایسے ہی کالو کوا، رسیلی کوی، مما چڑیا، لولا کبوتر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پہاڑ کا پانی بہت ہی زیادہ جنگل میں بھرا پڑا تھا اور کھانے پینے کی بھی کمی بہت ہی زیادہ تھی، اور پکشیوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس جنگل میں پہاڑ کے پانی سے سب اناج ختم ہو چکا تھا۔ اور اڑتے اڑتے کافی سفر طے کرتے مما چڑیا، لولا کبوتر، رسیلی کوی اور کالو کوا ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جنگل بہت ہی ہرا بھرا تھا۔ ارے ارے واہ بھائی واہ، یہ تو جنگل کتنا ہی ہرا بھرا اور سندر ہے۔ اس جنگل میں تو کافی زیادہ بھوجن بھی موجود ہے۔ ارے ہاں ہاں رسیلی بہن، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ جنگل کافی خوبصورت ہے۔ ماما ماما وہ دیکھیں تتلی کتنی پیاری ہے۔ ایسے ہی پھر چاروں پکشی اس جنگل میں آ جاتے ہیں۔ اس جنگل میں کچھ بھی بارش کا نام و نشان نہ تھا، اور اس جنگل میں ڈھیر سارا بھوجن بھی موجود تھا۔ ارے پکشیوں، اس پیڑ کی ٹہنی میں ہم ان بارشوں کے دن رک سکتے ہیں۔ ہمارے گھر تو زمین پر گر گئے ہیں اور ہم اس بارش میں اپنے گھر نہیں تیار کر سکتے، اس لیے میں نے اس پیڑ کو دیکھا اور اس کے پیڑ کے ٹہنی میں میں نے اپنے لیے جگہ بنا لی اور ہم سب پکشی یہاں رہیں گے۔ ایسے ہی مونی چڑیا اس پیڑ کی ٹہنی میں رہنے لگتی ہے، اور مونی چڑیا پھر بھوجن کی تلاش میں جاتی ہے، اور دوسری طرف کالو کوا اور لولا کبوتر کھانے کی تلاش کر رہے تھے۔ اور لولا کبوتر، کچھ بھی کھانا بھی نہیں ملا اور جنگل کتنا ہی شاندار ہے۔ ایسے ہی پھر دونوں ایک پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کو ایک گھر نظر آتا ہے۔ ارے ارے لولا، اس کو گھونسلے میں کون ہوگا؟ یہ تو گھر تو بہت ہی پرانا لگ رہا ہے۔ ارے ارے کوئی ہے گھر کے اندر، کوئی ہے گھر کے اندر، لولا کبوتر ایسے کہتا ہے۔ اور اس گھونسلے میں بوڑھی مینو نانی رہتی تھی۔ ارے میرے بچوں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ ارے ارے ماں جی، ہم اتر پردیش کے جنگل سے آئے ہیں۔ ہمارے جنگل میں باڑھ کی وجہ سے پانی بھر آیا اور ہمارے گھونسلے ڈوب گئے۔ ارے میرے بچوں، تم دونوں اکیلے آئے ہو اس جنگل میں اور آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں آیا ہے؟ بوڑھی مینو نانی ایسا کہتی ہے، اور پھر کالو کوا اور لولا کبوتر اپنا سب کچھ بتاتے ہیں کہ لولا کبوتر اور کالو کے ساتھ لاڈو چڑیا بھی اور رسیلی کوی بھی ہے۔ اور پھر کالو کوا جاتا ہے لاڈو چڑیا اور اپنی پتنی رسیلی کوی کو بلانے کے لیے، اور پھر ایسے ہی وہ سب اس بوڑھی مینو نانی کے گھر رہنے لگتے ہیں۔ ارے میرے بچوں، یہ لو بھوجن کھاؤ۔ ارے ماں جی، یہ بھوجن آپ بھی کھائیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی ہے جو آپ نے ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیا۔ ارے ہاں ہاں میری بیٹی۔ ارے ارے ماں جی، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں اور کون رہتا ہے؟ کالو کوا ایسے بوڑھی مینو نانی سے پوچھتے ہیں۔ ارے میرے بچوں، میرے بیٹے اور میری بیٹی کی ایک درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی، اور اس دن سے میں اس گھر میں بالکل اکیلی رہتی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ ایسے ہی بوڑھی مینو نانی کہتی ہے، اور پھر سارے پکشی بوڑھی مینو نانی کی بات سن کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ ارے میرے بچوں، آپ اب یہاں رہو نا۔ ارے نہیں نہیں ماں جی، ہمیں اپنے جنگل اب لوٹ کر جانا پڑے گا، ماں جی آپ اپنا خیال رکھنا۔ ارے میرے بچوں،
ठीक है। फिर ऐसे ही वो दोबारा अपने जंगल को रवाना हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा किसी न किसी कमज़ोर की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे मुश्किल टाइम में, तो हमारे साथ भी मुश्किल टाइम में कुछ अच्छा ही होगा। जैसे बूढ़ी मीनू नानी ने इनकी मदद की, और बूढ़ी मीनू नानी ने इनकी मदद करके इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसान किया। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना। ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।